ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ کفر کے خلاف اگر طاقت دکھانی ہے نا، پھر میدانوں میں آئے لڑنے کے لیے۔ مسلمانوں کو باہمی لڑوا دیا جاتا ہے، حالانکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، ان کنتم اعداء، تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت کو ڈال دیا اور اس کی نعمت سے، اس کے جو رحمت ہے، اس کے حکم سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ المسلم اخو المسلم، انما المؤمنون اخوہ، یہ قرآن ہے اللہ کا۔ ہمارے لوگ مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، تین تین دن گزر جاتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ میں اس سے نہیں بات کرتا، اس نے ایسا کیوں کہا، سگے بھائی نہیں بولتے آپس میں، خاندانوں کے خاندان آپس میں کلیش میں ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ جو مسلمان بھائی سے ناراض ہے نا بلا وجہ، وہ عید کے دن ہماری عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے نہ آئے۔ حالانکہ رمضان کے روزے رکھے ہوتے ہیں، قیام کیا ہوتا ہے، خرچ کیا ہوتا ہے، اللہ سے اجر لینے آنا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کے روزے ہر چیز الگ ہے، سب سے پہلے وہ اپنے بھائی سے صلح کرے گا تو عید کے پنڈال میں داخل ہو۔ میرے بھائی ہم مسلمان ہیں، باہمی محبت دکھائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نفرت، یہ اظہار بڑا کچھ سہنا پڑتا ہے۔ میں وہ حدیث جانتا ہوں نا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک شخص کو پیشاب کرتے دیکھا، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس نے تیمم کھولا اور پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا ہے، صحابہ بھاگے۔ جس طرح ہم بھی اگر اپنی مسجد میں دیکھیں تو کیا ری ایکشن ہوگا؟ محبت ہے نا مسجد سے، نفرت کسی کے دل میں نہیں ہے، لیکن غصہ آتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی سب سے اوپر اخلاق میں، ہمیں سکھانے والے، ہمارے ٹیچر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا نہیں، کوئی کچھ نہ کہے، صحابہ بول رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے روکنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روکا اور اسے پیشاب کرنے دیا۔ جب وہ قضائے حاجت سے فارغ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر خود اس پر بہایا، اور بہانے کے بعد اسے محبت سے اپنے پاس بلا کر کہا کہ اللہ کے بندے، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں ایسے کام نہیں کیے جاتے، یہ الگ جگہ اللہ نے ہمیں جس کا حکم دیا قضائے حاجت کا، ان مسجد میں یہ پاکیزہ جگہ ہے، یہاں ایسے کام نہیں کرتے۔ وہ بات سمجھ گیا نبی کا اخلاق اور محبت دیکھ کر، لیکن اس کا رزلٹ پتہ کیا نکلا ہے؟ آپ نے شاید حدیث مکمل نہ سنی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، نماز کا وقت تھا، تو نماز کے اندر ہی کہتا ہے اللہم ارحمنی و محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھ پہ رحم کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کانوں میں جملے پڑھے تو سلام پھیر کر پوچھا یہ کس نے بات کی، کس نے یہ اللہ کی اتنی بڑی رحمت کو اتنا محدود کر دیا 2 بندوں کے لیے؟ اللہم ارحمنا کہتا، سب کے لیے وہ دعا ہو جاتی۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس میرے دل سے آپ کے لیے نکلے الفاظ اور میری زبان سے جو ادا ہوا، وہ میں کہتا ہوں یہ وہی سرکل تھا، چند لمحوں کا پہلے کا ریاکشن جو محبت دے رہا تھا نا، دل سے دعا اسی کے لیے نکلی۔ آپ جتنے مرضی غصے والے ہیں اپنے بھائیوں پر نہ دکھائیں، آپس میں مسلمان دستے گریباں نہ ہو۔ اللہ کی قسم ہماری امت کا زوال جو ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی نہیں ہیں، ہم نے اختلافات کو نفرت کا رنگ دے دیا، مسجدیں الگ، ہمارے علماء الگ۔ فلسطین جیسا مسئلہ آپ دیکھیں، کوئی ایک بھی اکٹھا ہو کر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب کے اپنے اپنے مشن، اپنے اپنے راستے اور اپنے اپنے نعرے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کو تھامو گے نا، قرآن و حدیث کو، اللہ کی قسم ایک دین اسلام کی چھتری کے نیچے ہم بھائی بھائی بن کر جمع ہو سکتے ہیں۔